judge. The learned Sunday judge also did not fail to appreciate that the officers that had been appointed were to perform functions throughout Pakistan, and in passing the impugned order, the learned judge acted well beyond the territorial jurisdiction of the High Court. To stop. As if this was not enough, the very opening words of Article 199 were disregarded by the learned judge, insofar as it stipulates that when there's an alternate adequate remedy available to the petitioner, the same should be availed of first. We are informed that Section 55, subsection 3 was such a remedy. If the petitioner had a grievance against any particular returning officer or officers, may be inquired from the petitioners whether any application was submitted before the ECP under Section 55(3). That is availing of the alternate adequate remedy, and we were told that this was not done. The petitioner states that he is an office holder of the very same political party, that is PTI, which was before this court when the said judgment was passed, wherein no such concern as expressed in the petition filed before the High Court was stated. The petitioner also claims to be a barrister, and as such is expected not only to be well conversant with the Constitution and the laws of Pakistan, but to have read the judgment of this court, which had clearly stipulated that any attempt to derail democracy would, what was the line exactly? Where was our judgment? 224? Lord, it's at page 231, paragraph 18 at page 231, the last line of paragraph 18 at page 231. That no one would, no one should be allowed to, on any pretext, to derail democracy. Full stop. One individual as, however, one individual appears to have done just that, and it is indeed a matter of considerable regret that he claims to belong to a political party. And has served in such political party. And we are told that he served as an additional advocate general when the said political party was in government. Full stop. We, in view of the conduct of the petitioner, we call upon him to submit an explanation why action for contempt of court should not be initiated against him for judicial contempt. My Lord, it would be civil contempt, my Lord, this disregarding of the court order under section क्या उसको कहते हैं
नहीं for contempt लिख देते हैं वो for under the contempt order. under the contempt of court ordinance, 2003, read with Article 204 of the Constitution. Full stop. Full stop. The learned judge, acting in undue haste and at the 11th hour, that if returning, that we saw the list, that the learned counsel went through the list of returning officers appointed pursuant to the 4 notifications and stated that they were all, that in one of these notifications pertains to the officers of the ECP, whereas the remaining 3 are all serving government servants who already were holding their respective positions and have not been put in place for the purpose of this election or on anyone's behest. Stop. The petitioner before the High Court also learned counsel further states that the चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुक्मनामा लिखवा रहे हैं। ये अहम केस है और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म जारी किया गया था जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की है। pursuant to 50 subsection 1 clause C and 51(1) and 51 within bracket 1, written to the chief justices of the 5 high courts and requested them to provide judicial officers for the upcoming elections, and not a single one of the chief justices agreed to do so. He has referred to a letter issued by the Lahore High Court, which specifically stated that वो लेटर किस पेज पे था? 211 to 10 से 211 210 2010 6th of February नहीं वो आपका नहीं, रिप्लाई reply 210 to 211 emphatic reply was given that no judicial officers can be spared because there are over 1.3 million cases requiring adjudication, approximately about 1.3 million cases requiring adjudication, and delaying and provision of such officers would result in the tendency to increase and of which the ultimate sufferers would be the litigants. Stop. Under such circumstances, for the petitioner to insist on judicial officers to be provided would effectively mean that a writ be issued against the High Court, which is not permissible under Article 199. Clause 5. 199 clause 5. But this is the Chief Justice. And in this regard, place his reliance upon the case of Gul Tez Khan Marwat. यही है ना? You have to come to the Supreme Court. And versus Registrar Peshawar High Court,
PLD 2021, Supreme Court 391, which was a judgment by a farm member bench of this court. इसमें हमने क्या किया था? इसमें कहा कि रेगुलेटेड नहीं लाए सकते हाईकोर्ट के अगेंस्ट That becomes a wonderful reason. The only remedy in such a case, according to this judgment, is to approach this court. And it was held therein that since the only remedy, that if at all there was any remedy, it would be to approach the Supreme Court of Pakistan, which judgment appears to have also been disregarded both by the petitioner as well as the learned judge who passed, the learned single judge. Full stop. Under the circumstances, it would be appropriate we hereby direct that What's the number of the petition? The High Court petition, it's rate petition number 80828/2023 Be what? Yes. be called from that the High Court should not take any further proceedings in WP number 80828/2023, and the same be placed before and the same be sent to the Supreme Court, and if it is deemed necessary, this court will fix it for hearing. Has been placed before. Before this court, in view of the fact, ordinarily, this court does not pass. It does not suspend orders without issuing of notice, but in view of the fact, in view of the fact that the impugned order has come into direct conflict with the judgment of this court, and as the petition as filed appears not to be maintainable, we are doing so. Full stop. Impugned order also comes in the way of the Election Commission to proceed with its duties and responsibilities, constitutional duties and responsibilities for the holding of elections as mandated under the Constitution. What can we refer? Schedule का use. Without further delay, order में suspend कर दिया ना? कर दिया? देखा है? हाँ? Accordingly, in the given circumstances and considering the constitutional and legal stipulations and the judgments of this court, the impugned order is hereby suspended and full stop. The Election Commission shall. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल
آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ حکمنامہ لکھوایا. بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے اس سے قبل آر اوز اور ڈی آر اوز کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے اپیل دائر کی تھی. خبر یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا. آپ نے یہ کرنا ہے نا, یہ نہیں کرنا تو بتا دیں. We are ready, sir, as per your directions. ہم تو نہیں کہیں گے, ہم آپ سے اپنا کام کروائیں گے. یا آپ کے ہمیں کام کرنا نہیں آتا ہے, جو آپ کہیں ہم کبھی کسی کو نہیں کہیں گے, اس سے کام کروائیں گے اس کا. Without fail, we will issue the election program without fail. The undertaking is given on behalf of the election commission that the election program will be issued today. سمجھے آپ نے؟ اور وہ بھی کہ وہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اس کو بھی آج وڈرا کیجیے, ورنہ تو نہیں چل سکے گا نا. وہ نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ The notification of the election issue, a notification issued by the Election Commission of Pakistan pursuant to the impugned order of the High Court is also suspended. Sir, نہیں وہ آپ کریں گے نہیں. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان states that since the impugned order has been suspended, it will be ECP will be withdrawing the کیا نام ہے اس کا notification dated 14/12/2023 کا کوئی نمبر بھی ہے؟ نمبر بتا دیں. Notification number F2 of یہ page 234 پہ لگا. 35. ہاں 34 and 35. 34 and 35. الیکشن 34 and 35. نہیں, یہ نہیں ہے, 234 پہ 234 پہ یہ نمبر لکھ دینا, اس کا نمبر شمبر اور ڈیٹ بھی لکھ دیجیے گا. دونوں نیکسٹ پیج پہ بھی ہے. ناؤ 235 پہ بھی ہے دونوں, سیم ڈیٹ, ایون ڈیٹ. تو اس میں نوٹس کس کو کریں ہم؟ 234 اینڈ پیج 235 دونوں پہ لکھیں. دونوں پہ نوٹس ہم کس کو کریں؟ all the responses. باقی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہی پٹیشنر تھا نا. ایشو نوٹس ٹو let notice of this petition be issued to the petitioner before the High Court, that is respondent number 1 herein. سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کو دائر پٹیشن پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا گیا ہے. بڑی سماعت جاری تھی, چیف جسٹس آف پاکستان یہ فیصلہ لکھوا رہے تھے اور اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ کن کو نوٹس جاری کرنا ہے, اس حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کو روک دیا ہے دائر پٹیشن پر کسی بھی کارروائی سے. Do the law, abide by the law, hold Sir, may I just submit, if you allow me, sir? So it's a huge logistical exercise. All the DROs, ROs will have to be brought to the venues. The venues have been cancelled. We have to, just the delay of. ہمیں دیکھیں, Monday کا صرف ہم شروع. ہم کچھ نہیں لکھیں گے. Sir, ہم نہ کل کا لکھیں گے نہ منڈے کا لکھیں گے. sir. آپ کا جو کام ہے آپ کرو. آپ دیکھیے ہم آپ کو مائکرو مینج نہیں کریں گے. Thank you very much. ہم موٹی موٹی بات کریں گے. آپ نے کہا جی ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں 8 کو. جی انشاءاللہ. ہم نے تو نہیں کہا, آپ نے کہا ہے نا. آپ اور صدر صاحب نے مل کر کے تعین کر لیا کہ 8 فروری کو کرنا ہے. ہم نے کہا آپ کو الیکشن 8 کو کریں. ہم نے آپ کو کہا کیا, ٹھیک ہے,
جب آپ نے یہ کام کر لیا جو بھی چیزیں وہاں تک جانے کے لیے کرنے کو ہیں وہ آپ کریں. کل کو آپ کہیں گے جی سپریم کورٹ نے یہ کر دیا, سپریم کورٹ نے وہ کر دیا, اور ہم یہ نہیں کر سکے تو وہ نہیں کر سکے. بھائی جو کچھ کرنا ہے کریں. اب آپ کے سامنے ایک مسئلہ تھا, رکاوٹ تھی, وہ رکاوٹ اور وہ مسئلہ ہم نے دور کر دیا. اب آپ اپنا کام کیجئے, ہم لوگ اپنا کام کریں گے, اور اگر اجازت دیں تو میں پھر چھٹی پہ جا سکتا ہوں. My lord, just Have a great vacation, sir. just detaining you for 30 seconds. Notice may also be issued to the federation. Oh, yes. A notice be also issued to the Federation of, to respondent number 5, my lord. 5, as well as notice under our Provincial Order 27A of the Code of Civil Procedure 1908 to the Attorney General, Advocate General को भी करने हैं, and the Advocate Generals of the 4 provinces. Islamabad का कौन होता है? होते हैं, but Advocate General कहते हैं federal law है तो वो and the Islamabad Capital Territory. चलिए. Anything else, gentlemen? I live right. Apologies once again for... No, it's not your doing. You are before us, but we must, at least I must compliment you for being so thorough in a very short period of time, and which is always a pleasure to have counsel who are ready with their case, particularly at such... छोड़ो. ठीक है. हाँ हाँ, वो वाली ग्रांट कर दें, वो एग्जेम्पशन वाली. ठीक है. And also, my lord may also wish to grant the leave, and then the leave may also be granted because it's a CPLA, so a leave has to be granted. Okay. The points, points. Now you can see I'm very tired. The points raised above, in क्या होता है? Leave is granted to consider, amongst others, the noted points. Notice. I have right. Thank you. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया, और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट को इस दायर पिटीशन पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है. इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आज ही आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया गया है. बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं. पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इस वक्त की आम इंतखाबात के हवाले से सबसे बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया, और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट को इस पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है. इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है, ये हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज ही आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे. आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से अपील दायर की जाए. अपील दायर हुई आज ही, और आज ही समाअत हुई है. आपको बता रहे हैं बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया है. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़1 अबरार अस्तोरी. अबरार अस्तोरी, आगाह कीजिए, बड़ा हुक्म आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से. जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतखाबात के हवाले से बड़ा फैसला आ गया है, और इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है. अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन आज ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को ROs और DROs से मुतल्लिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से भी रोक दिया है, और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की हिदायत भी कर दी गई है. इसके अलावा अदालत ने उमैर नियाजी को इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है, और
الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ تربیتی پروگرام سوموار سے شروع کریں گے اور تمام افسران کو ایک جگہ بلانا مشکل کام ہے. تربیتی پروگرام کل کریں یا پیر کو یہ ہمارا کام نہیں, چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا, اور کہا کہ آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کرنے دیں, اجازت دے تو میں چھٹی پر چلا جاؤں گا. جبکہ عدالت نے وفاقی و صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے, اور چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت میں جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے وہ بھی آج سپریم کورٹ میں باضابطہ طور پر منظور کر لی گئی ہے اور سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل سجید ساتھی اور ان کی قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ میں آج دلائل دیے اور عدالت نے آج ہی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آروز اور ڈی آروز سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا ہے. جی اچھا یہ بتائیے بیرسٹر عمیر نیازی کے حوالے سے کیا احکامات جاری کیے گئے؟ ابرار آپ مجھے سن پا رہے ہیں, بتائیے یہ جو پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں کرنے والے تھے بیرسٹر عمیر نیازی, ان کے حوالے سے کیا احکامات دیے عدالت نے؟ جی بالکل, سپریم کورٹ نے عمیر نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے, وکیل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے درخواست دائر کی تھی, اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی درخواست پر تو جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے بھی عدالت نے بڑا فیصلہ کر دیا ہے, اور عدالت نے عمیر نیازی کو الیکشن کمیشن کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے, اور ساتھ ساتھ عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا ہے. اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں اس اہم کیس کی سماعت ہو رہی تھی, اور جب عدالت کی جانب سے آج جب حکم نامہ لکھوایا گیا تو اس وقت عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے 1011 ڈی آروز اور آروز اور اے آروز کو کام سے روکا, جبکہ ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ افسران نے ملک بھر میں خدمات انجام دینی ہے, اور ہائی کورٹ نے اپنے علاقائی حدود سے بڑھ کر حکم جاری کیا. جبکہ عدالت نے استفسار کیا کسی ریٹرننگ افیسر کے خلاف درخواست آئی تھی, جبکہ الیکشن کمیشن نے بتایا کسی نے کوئی درخواست بھی نہیں دی تھی, اور عمیر نیازی اسی پارٹی سے ہیں جس نے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. عمیر نیازی کہتے ہیں وہ بیرسٹر ہیں تو انہیں سپریم کورٹ احکامات کا علم بھی ہونا چاہیے, اور بظاہر عمیر نیازی نے جمہوری عمل میں رکاوٹ دکھائی ہے, اور کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے, اور سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو اسی حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. اور آج اس اہم کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے, اس 3 بینچ نے آج رات کے پہر اس اہم کیس کی سماعت کی, کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل بیرون ملک جانا ہے, اور اس حوالے سے آج اہم کیس کی سماعت ہو گئی. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس طرح پہلے ہی اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہہ چکے تھے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے, اور یہ پتھر پر لکھی جو ہے وہ تحریر ہوگی اور لکیر ہوگی, آج یقیناً چیف جسٹس نے اور کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے, اور صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے مشاورت سے یہ تاریخ دی تھی, عدالت نے نہیں, اور اس تاریخ پر عمل کیا جائے گا. جی اچھا ابرار, سماعت کے دوران ایک خاتون وکیل روسٹرم پر آئی تھیں, یہ کیا معاملہ تھا؟ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کی وکیل ہیں میشل یوسفزئی, وہ عدالت کے سامنے آئی تھی اور وہ عدالت کے سامنے کچھ کہنا چاہ رہی تھی, تاہم عدالت کی جانب سے انہیں منع کر دیا گیا اور کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ آپ جا کر نیچے بھیج جائیں, نہیں تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. اور چیف جسٹس اس دوران حکم نامہ لکھوا رہے تھے, یہ پی ٹی آئی کی وکیل ہے میشل یوسفزئی, اور یہ اس دوران کمرے عدالت میں موجود تھی اور وہ اٹھ کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی, تو چیف جسٹس نے کہا آپ کون ہیں, کیا آپ وکیل ہیں, جا کر اپنی نشست پر بیٹھ جائیں, اور آپ تعلیم کہاں سے حاصل کی. اس کے بعد جو میشل یوسفزئی ہیں سپریم کورٹ کی وکیل نہیں, ان کا بولنا نہیں بنتا, اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا, اور چیف جسٹس نے خاتون سے کہا کہ دوبارہ مداخلت کی تو آپ کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس دیں گے, جس کے بعد میشل یوسفزئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وکیل ہیں وہ کمرے عدالت میں موجود تھی اور وہ جا کر اپنی سیٹ پر اپنی نشست پر بیٹھ گئی. جی اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ ہائی کورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پورے ملک میں انتخابات ہیں اور جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن پاکستان کا تھا وہ پورے پاکستان کے لیے تھا, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا, اس وقت کچھ جج کے کانڈکٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی اور اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس نے کچھ استفسار بھی کیا تھا, اس حوالے سے کیا عدالتی حکم نامے میں بھی کچھ کہا گیا ہے؟ جی بالکل, عدالتی حکم نامے میں اس حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے انہوں نے اپنے کنڈکٹ اور اپنے حدود سے بڑھ کر جو ہے یہ فیصلہ دیا ہے, اور ان کے حدود میں بھی یہ معاملہ نہیں آیا تھا اور ان کے معاملے میں نہیں آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کا کوئی معاملہ ہو تو پشاور ہائی کورٹ اس حوالے سے فیصلہ کرے, یا پھر پشاور کا کوئی مسئلہ ہو تو سندھ ہائی کورٹ یا
جو ان کے حدود میں نہیں آتی، کوئی ہائی کورٹ اس طرح کا فیصلہ کرے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا اور عدالت کی جانب سے آج یہ بڑا حکم سنا دیا گیا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور ڈی آر اوز اور آر اوز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹری بھی پیش ہوئے، بلکہ ان کو بلایا گیا اور جو الیکشن پروگرام تھا اس حوالے سے ان سے استفسار کیا گیا، ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، دوران سماعت جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے عدالت کو وکیل الیکشن کمیشن سجید سواتی کی جانب سے دلائل کے ذریعے آگاہ کیا گیا اور تمام تر پہلو کا جائزہ لیا گیا اور تمام تر پہلو عدالت کے سامنے رکھے گئے، تو چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے تو عدالتی حکم پر جو ہے آر اوز کی ٹریننگ ضرور کی، لیکن آپ نے الیکشن کمیشن کا شیڈول جاری کیا یا نہیں، آپ شیڈول دکھائیں۔ بار بار عدالت کے استفسار کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیڈول عدالت کے سامنے نہیں رکھ سکا، اور یہ کہا گیا کہ ہم آج ہی اس حوالے سے شیڈول جاری کرنا چاہ رہے تھے، تاہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے ان کا جو سسٹم تھا، جو معاملہ تھا وہ رک گیا تھا، تاہم آج ہی اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے عدالت میں یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ الیکشن کا شیڈول آج ہی جاری کر دیں گے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن سے یہ بھی استفسار کیا گیا بینچ کی جانب سے کہ آپ نے جو تربیت تھی اس کو کیوں روکا؟ گو کہ فیصلہ تو آ گیا تھا لیکن اس سے تربیت کے روکنے کا کوئی تعلق تو نہیں تھا، تو اس پر کیا موقف تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا؟ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آج ہی اس پر سماعت ہوئی۔ 3 رکنی بینچ اس پر سماعت کر رہا تھا۔ چیف جسٹس سربراہی کر رہے تھے، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ تھے، اور جو حکم نامہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کو اس پٹیشن کے حوالے سے مزید کارروائی سے بھی روک دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ آج ہی انتخابات کا جو شیڈیول ہے وہ جاری کیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل سماعت کے دوران سیکریٹری الیکشن کمیشن سے بھی بینچ نے استفسار کیا تھا کہ آپ نے الیکشن کا پروگرام یا الیکشن شیڈیول کیوں جاری نہیں کیا، جس پر ان کا موقف تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جب تربیت مکمل ہو جائے گی تب ہم شیڈیول جاری کریں گے، جس پر بینچ کا یہ کہنا تھا کہ تربیت کا جو شیڈیول ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جاری ہونا چاہیے تھا۔ کہ آپ کے پاس کوئی ڈرافٹ ہے تو ڈرافٹ بھی نہیں دکھایا گیا، لیکن اب جب یہ سماعت ختم ہو گئی اور حکم نامہ آ گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ وہ آج ہی یہ جو شیڈیول ہے اسے جاری کرے۔ بیورو چیف اسلام آباد کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف رفیق، بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہو گیا، اب انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ کاشف رفیق، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہو گیا، تو اب انتخابات کی راہ ہموار ہو چکی ہے؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا، یہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا تھا، ایک تو اس نے پورا بہچال کھڑا کر دیا تھا کہ آیا اب الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پچھلے 24 سے 36 گھنٹوں میں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی پاکستان میں کہ اب الیکشن کیسے ہو پائے گا، چونکہ 54 دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات کرانا مقصود تھے، اور اگر آج الیکشن شیڈیول کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا تو پھر 54 ڈیز کا جو وہ ایک قانونی ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ آج جس طرح سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ کیا، ہیئرنگ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دینا مناسب نہیں تھا، اور میئر ریاضی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا کہ جب سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی تھی کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا مقصود ہے، تو پھر اس وقت پہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا وہ ان کی حدود سے باہر تھا۔ سو آج جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، اس میں تحریک انصاف کے جس وکیل کی جانب سے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں ڈالی گئی، یا تحریک انصاف کے وکلا جو ہے وہ بظاہر تو پیش نہیں ہوئے اس سارے کیس میں، کہ ان کے پلی ہمارے ساتھ کی سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سجاد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور بہت سختی سے اس بات کا نوٹس لیا گیا ہے کہ کیوں جمہوریت کو ڈی ریل کیا جا رہا تھا، اور یہ فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ کا تھا اسے معطل کر دیا گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہی؟
मेरे ख्याल में रुकावट तो कोई हायर नहीं रही और होता यही आया है कि कभी ना कभी हाई कोर्ट का कोई एक जज जो होता है कोई ऐसा फैसला दे देता है जिसके असरात पूरे मुल्क पे पड़ने वाले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आपने फैसला ऐसा दिया है जो पंजाब के बारे में नहीं है, पूरे मुल्क के इंतखाबात के बारे में था। वो पोस्टपोन हो सकते थे, वो उन पर उसका असर पड़ सकता था। फिर उन्होंने कहा कि जज का जो ये फैसला था वो चीफ जस्टिस के हुक्म के कंडक्ट के खिलाफ ही था, जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का भी कह चुका है कि इलेक्शन इस तारीख को हो, और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह चुका है कि हम अदलिया से जो है आरोज नहीं दे सकते, इलेक्शन के लिए अवसर फराहम नहीं कर सकते, हमारे पास मुकदमात नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद ही लोगों को मुकर्रर किया है, और कोई इतराज हो सकता है तो अफराद पर हो सकता है कि वो अफराद ये कर रहे हैं। और ये भी बात भी तारीख का हिस्सा है कि 18 के इलेक्शन भी जो है इसी एग्जेक्टिव ने कराए थे, और ये भी रिकॉर्ड पर है कि इससे पहले 13 के इलेक्शन जो थे वो कराए गए थे, जुडिशरी ने कराए थे, और उस पर पीटीआई ने हंगामा कर दिया था, करने देने शुरू कर दिए थे, और यही कहा था इफ्तिखार चौधरी का नाम ले लेकर कि उसने वो जानकारी की है अदलिया ने। इस बार पहले तो फौज को कहा जाता था कि जब मौसला आता था कि फौज निगरानी करे, फिर ये होना शुरू हो गया कि फौज के बारे में ये कहा जाने लगा कि फौज जो है इलेक्शन बूथ के अंदर ना रहे। वो मतलब हर अदारे पे आप शक करते हैं जब भी इलेक्शन होता है।